اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ٹیچر تنویر احمد شاہ، گورنمنٹ پرائمری اسکول پسوال محلہ، زون کھمریال سے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انصاف، کلاس 5 کے لیے سبجیکٹ اردو ہے۔ ہم نے سیٹرڈے کو آدھا پڑھا تھا اور آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج جو ہماری ڈیٹ ہے وہ ہے 4 مئی 2020۔ تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے آپ کے لیے کچھ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ روا کا معنی ہو گیا جائز، نادار مفلس، یکسر تمام بالکل، رعایت پاس لحاظ، پرہیز احتیاط دور رہنا۔ تو اب ہم اپنی بک کی طرف جائیں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا واقعہ آیا تھا، معاملہ پیش کیا گیا۔ تو معاملہ کس نے پیش کیا تھا وہ کیا تھا اسامہ بن زید نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا مدعا ان کے سامنے بیان کیا۔ تو مطلب ان کی سفارش کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بڑے خاندان کی عورت تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ سنا تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کس نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی؟ اسامہ بن زید نے۔ انہوں نے اپنی یہ بات ابھی مکمل نہ کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ کہا کہ جو تم سفارش کر رہے ہو کہ یہ عورت بڑے خاندان کی ہے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ جو اس سے پہلے والی قومیں تھیں ان کے اوپر جو تباہی آئی ان کا جو نام تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے آج۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ اونچ نیچ کا فرق کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی۔ جو اونچے طبقے کے لوگ تھے، بڑے خاندان کے لوگ تھے، ان کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اور جو غریب لوگ ہوتے تھے، عام لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے بہت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جو اسلام ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ پھر شریعت کے مطابق، شریعت اس قانون کو کہتے ہیں جو اسلام کا قانون ہے، اس کے مطابق جو اس کو سزا پہنچتی تھی اس کو وہ سزا دی گئی، کوئی رعایت اس کے ساتھ نہ بخشی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں پیش آیا۔ تو جنگ بدر بہت بڑا جنگ ہوا تھا، اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ جو مسلمان لوگ تھے ان کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ جو مکہ کے بہت سارے کفار تھے، کافر لوگ تھے، وہ مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے اور کچھ کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ اس وقت تک، جنگ بدر تک، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور قیدیوں میں وہ بھی شامل تھے جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا۔ جس طرح دوسرے قیدیوں کو باندھا گیا رسی سے، اسی طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باندھا گیا۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جو رسی تھی وہ بہت زیادہ ٹائٹ باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو درد کی شدت سے کرہاتے تھے۔ تو رسی اتنی زیادہ ٹائٹ بندھی ہوئی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری رات تڑپ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرہانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، تو جب انہوں نے ان کے کرہانے کی آواز سنی، تڑپنے کی آواز سنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری نہ دیکھی گئی، اور جو باقی صحابہ کرام تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بے قراری تھی یہ نہ دیکھی گئی، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ڈھیلی کر دی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رسی تھی وہ ڈھیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر دی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، کہ جتنے بھی قیدی ہیں سبوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں، یا سب قیدی جتنے بھی قیدی ہیں سب کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں، یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے، یا جو دوسرے قیدی ہیں باقی قیدی ہیں انہوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے، ٹائٹ کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے کیا کیا؟ جتنے بھی قیدی تھے وہاں پہ سب کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ اس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ انصاف کرتے تھے، سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف کرتے تھے۔ نیچے یہاں پہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، پڑھیے اور سمجھیے، انہیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جہالت، جہالت کس کو بولتے ہیں؟ بے علمی کو، نا اہلیت۔ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بولیں گے یہ جاہل لوگ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوگا۔ فریب، فریب بولتے ہیں دھوکے کو، کسی کو دھوکہ دینا اس کو فریب بولتے ہیں۔ ریاکاری، ریاکاری فریب بھی ہے مکاری بھی ہے، ٹھیک ہے، ریاکاری مکاری کو بھی بولتے ہیں یا فریب کو بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی بول سکتے ہیں۔ نخوت کس کو بولتے ہیں؟ گمنڈ کو بولتے ہیں، غرور۔ تکبر، تکبر کا معنی بھی ہو گیا غرور۔ ذلت، ذلت رسوائی کو بولتے ہیں۔ بعض پرس، جواب دہی، بعض پرس بولتے ہیں جواب دہی، جواب دینے کو بولتے ہیں۔ روا، جائز، نادار، مفلس، یکسر، تمام، بالکل۔ رعایت، پاس، لحاظ، پرہیز، احتیاط، دور رہنا۔ نیچے یہاں پہ کوشچنز دیے گئے ہوئے ہیں، سوچیے اور بتائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا آنسر، یہ آپ کو خود ڈھونڈنا ہے۔ اسلام نے عدل اور انصاف کا کیسا قانون رائج کیا؟ اسلام نے عدل اور انصاف کا کیسا قانون رائج کیا، کیسا قانون بنایا؟ اس کا آنسر بھی آپ کو خود لکھنا ہے، جواب خود لکھنا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رشتہ دار کو قید کیا گیا تھا؟ جب جنگ بدر ہوا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رشتہ دار کو قیدی بنایا گیا تھا؟ اس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا، جس کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ لوگوں کو کیا تعلیم دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں سے پرہیز کیا؟ کن باتوں سے پرہیز کیا؟ انہوں نے اونچ نیچ جیسی باتیں ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے سکھائی۔ مثال دیکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ مثال یہاں پہ لکھا ہے کشمیر، کشمیر کے رہنے والے، کشمیری جو ہے کشمیر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کشمیری بولتے ہیں، کشمیر کا رہنے والا۔ اس طرح عجم، عجمی آئے گا یہاں پر، عجم کا رہنے والا۔ بھارت، بھارت کیا آئے گا؟ آگے کیا آئے گا یہ آپ کو خود لکھنا ہے۔ اس طرح یہاں پہ لکھا ہے امریکہ، امریکہ کو یہاں پہ کیا آئے گا اور یہاں پر کیا آئے گا یہ آپ کو خود لکھنا ہے۔ اور یہاں پر چین، یہاں پر کیا آئے گا، یہاں پر کیا آئے گا۔ ایران، یہاں پر کیا آئے گا، یہاں پر کیا آئے گا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ الرحمن اگلے ویڈیو میں ہم دوسرا چیپٹر اٹھائیں گے۔